شازیہ اور تمہارے درمیان جس تلخ زندگی کا تجربہ آ گیا ہے وہ سب تم دونوں نے فیس نہ کیا ہوتا۔ علی حیدر کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ فرقان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تمام افراد خانہ آج بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ فرقان نے شازیہ سے کس طرح حامی بھروائی تھی وہ ایک الگ داستان تھی۔ مثال کی پھوپھو جانتی تھی کہ وہ کوئی عام بچی نہیں ہے جو اپنے باپ کی دوسری شادی ہوتے دیکھے گی اور خوش ہو جائے گی۔ پھر بھی وہ اس کے تمام خدشات اور وسوسوں کا جواب اسے بہت پازیٹیو طریقے سے دیتی رہی اور کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا جب علی حیدر اور شازیہ کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ شازیہ کو خوبصورت کام والی گولڈن براؤن کلر کی فراک پہنائی گئی۔ بہنوں اور بھابھی نے اسے گھر پر ہی بے حد خوبصورتی سے تیار کر دیا تھا۔ ڈارک براؤن کلر کی واسکٹ کے نیچے سیاہ شلوار قمیض کے سوٹ میں وہ کسی شہزادے سے کم نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ بات بات پر ہنستا، ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی، آنکھیں صاف کرتا، بار بار رب کا شکر ادا کرتا تھا۔ خوشی اس کے وجود کے روئے روئے سے پھوٹ رہی تھی اور وہ وقت بھی آن پہنچا جب اس کے سامنے نکاح نامے پر شازیہ کے دستخط لکھے ہوئے تھے۔ شکر الحمدللہ قبول ہے، مولوی کے پوچھنے پر وہ نم آنکھوں سے بولا تھا۔ دنیا کا دستور ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی اپنے گھر والوں سے جدا ہونے کے غم میں روتی ہے، آنسو بہاتی ہے، اور یہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ علی حیدر نکاح کی مبارکباد وصول کرنے والے ہر شخص کے گلے لگ کر روتا رہا، آنسو پوچھتا رہا، مسکراتا رہا۔ اس کے ماں باپ خوش تھے مگر حیران بھی۔ وہ جان گئے تھے کہ علی حیدر کی اصل پسند کون تھی اور آج اس کے مل جانے پر ان کا بیٹا کس قدر مطمئن اور مکمل ہو گیا ہے۔ علی حیدر کا کمرہ سرخ گلاب اور سفید موتیے کے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اس کے بہنوئی نے بڑی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ جگہ جگہ چھوٹی موم بتیاں جلا کر رکھی تھیں۔ جس وقت علی حیدر کمرے میں داخل ہوا اس کے سامنے بیڈ پر وہ لڑکی بیٹھی نظر آئی جسے وہ اپنی ساری عمر صرف ایک ناکام حسرت سمجھ کر دیکھتا رہا تھا اور دل کو لگنے والی چوٹ پر آہ بھر کر رہ جایا کرتا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے وہ بولا، ایک بار پھر مجھے یقین دلائیے کہ آپ ہی میرے نکاح میں میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ جواب میں وہ مسکرائی اور اس کے بازو کی پشت پر چٹکی کاٹنے کی بجائے شازیہ نے اسے بوسہ دیا۔ علی حیدر جیسے کسی دوسری دنیا میں چلا گیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ پیچھے گر گیا، آنکھیں بند، منہ کھلا کا کھلا۔ علی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اب علی حیدر کے گالوں کو تھپتھپا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھا۔ شازیہ مجھے جانا ہوگا۔ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بول رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میری زندگی کے ناممکنات میں سے آج آپ کو پا لینا ممکن ہو گیا ہے اور میں کیسے اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول گیا۔ آپ ریسٹ کریں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ شازیہ اسے جاتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ شازیہ کو انتظار کرتے کرتے نیند آ گئی تھی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی رات کے 3 بج رہے تھے۔ علی حیدر کو کمرے میں نہ پا کر وہ پھر پریشان ہو گئی۔ اٹھ کر اس نے باہر کی طرف دیکھا۔ گھر میں تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے کیونکہ ٹی وی لاؤنج میں سناٹا تھا۔ وہ اس گھر میں پہلی مرتبہ آئی تھی، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ علی حیدر کو کہاں تلاش کیا جائے۔ پھر اچانک اسے باہر کی جانب سے ہلکی روحان سی آواز میں تلاوت کی آواز سنائی دی۔ جس وقت وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ وہ جائے نماز پر بیٹھا آنکھیں بند کیے ہاتھ سینے پر باندھے سورہ احزاب کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیم۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ شازیہ نے ترجمہ کیا۔ علی حیدر نے مڑ کر اسے دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اپنے ساتھ جائے نماز پر اس کی جگہ بنائی اور پاس بٹھا لیا۔ تلاوت مکمل کر کے اس نے دعا مانگی۔ کانپتے ہونٹ، لرزتے بازو، بند آنکھوں سے رستے ہوئے اس کے آنسو۔ شازیہ کو یہ منظر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آمین کہا، شازیہ نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس کر دیں علی، اور کتنا روئیں گے آپ؟ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو علی حیدر نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔
مجھ سے ایک وعدہ کریں شازیہ۔ جی بالکل میں کرتی ہوں وعدہ۔ وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے کبھی دور نہیں جائیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، وعدہ، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ اب تو خوش ہو جائیں، لگتا ہے آپ کو ہماری شادی سے کچھ خاص خوشی نہیں ہوئی ہے۔ اس بات پر وہ دونوں کھل کر ہنسنے لگے تھے۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ دلہن بنی شازیہ کو علی حیدر نے بغور دیکھا تو اسے اپنی زندگی کے پرانے دن یاد آ گئے۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے کانوں میں پڑے جھمکے کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، شازیہ میرا یقین کریں، میں نے صرف اور صرف آپ ہی سے محبت کی تھی، سچی محبت، اور جب میں عمرے پر گیا تھا تو میں نے اللہ سے دعاؤں میں صرف آپ کا ساتھ مانگا تھا، مگر جب میں واپس آیا اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کی شادی، وہ خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، پھر مجھے لوگوں کی باتوں پر یقین سا ہونے لگا کہ سچی محبت تو وہ ہوتی ہے جسے آپ کبھی پا نہیں سکتے، جو آپ سے چھین لی جاتی ہے، جسے آپ کی دسترس سے دور کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یقین مانیے آج آپ کو پا کر مجھے اپنے رب پر بڑا پیار آ رہا ہے۔ آخر اس نے میرا امتحان ختم کر دیا، مجھے تحفے میں آپ کا ساتھ دے دیا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ علی آج اگر آپ اعتراف کر ہی رہے ہیں تو میرا بھی اعتراف سن لیں۔ او ہاں سوری، آپ بھی کچھ بولیں پلیز۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، شازیہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر بالکل کسی اسٹوڈنٹ کی طرح اٹینٹو۔ علی جس وقت میں نے آپ کا شرمین سے تعارف کروایا تھا اس وقت سے میں آپ کو دل ہی دل میں پسند کیا کرتی تھی، شازیہ بول رہی تھی، اور اب علی حیدر کی آنکھیں حیرت کے باعث ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ آپ کا فیوچر کافی برائٹ ہوگا، اور جس طرح شرمین بولڈ انداز میں آپ سے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار مجھ سے کیا کرتی تھی، تو میں نے اپنی خواہش کو اسی جگہ سٹاپ لگا دیا، کیونکہ مجھے لگا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو۔ آپ نے جس وقت اور جس طرح جہازیب سے مجھے بچایا تھا، میرے دل میں آپ نے ایک خاص مقام بنا لیا تھا، اور میں آپ کو تھینک یو ہی نہ کہہ سکی، اور وقت اتنی تیزی سے سب کچھ بہا کر لے گیا، مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ جس روز بھائی کی شادی پر آپ مجھ سے بات کرنے آئے، میرے دل نے پھر وہی اشارہ دیا، مگر آپ شادی شدہ تھے، میں خاموش رہ گئی۔ لیکن اگلے دن جب آپ نے مجھے شادی کر لینے کی صلاح دی تو میں آپ سے کہتے کہتے رک گئی تھی کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مجھ سے چھین لیں۔ میں نے بھی احسن کے جانے کے بعد یہی سوچا کہ بس اپنے بیٹے اور ایک ناکام محبت کے سہارے زندگی گزار لوں گی، لیکن بھائی نے جب آپ کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا تو میں بے حد پریشان تھی کہ قسمت آپ کو بھلا کیوں دکھ دے رہی ہے۔ جس رات آپ بے ہوشی کے عالم میں ہمارے ساتھ ہاسپٹل گئے تھے، میں آپ کی اس حالت کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے ہر نماز میں، ہر تسبیح میں اللہ سے آپ کی سلامتی کی دعا مانگی، اور دیکھیں اللہ نے بدلے میں آپ کو ہی میری جھولی میں ڈال دیا۔ مجھے کہہ لینے دے، میں بھی آپ سے محبت کرتی رہی ہوں، بے پناہ محبت۔ کہتے کہتے شازیہ نے اپنا سر علی حیدر کے کندھے پر رکھ لیا۔ واقعی آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی میں، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ اس نے علی حیدر کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہا، واقعی اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اِنَّ ربی قریب مجیب، بے شک اللہ قریب ہے اور ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ علی حیدر نے شازیہ کو قریب کرتے ہوئے گلے سے لگا لیا تھا۔